ابو القاسم محمود ابن سبکتگین المعروف سلطان محمود غزنوی 2 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 999 عیسوی سے 1030 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کی موت کے وقت ان کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو شمال مغربی ایران سے لے کر برصغیر میں پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمود غزنوی وہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اپنے اقتدار کے دوران اس نے 17 بار برصغیر پاک و ہند کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ سلطان محمود غزنوی، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان اور مغلوں کے علاوہ 10 سے 15,000 ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہی ہوتا تھا۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا۔ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے ہندوستان سے منگوائے گئے۔ محمود غزنوی ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کے بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر شہر میں واپس بھیج دیتا۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 عیسوی میں ہوئی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں پیش قدمی کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال، جو کہ پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل کر مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ 1004 عیسوی کو بھیرا ریاست پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 عیسوی میں کیا گیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے انند پال کا سامنا ہو گیا۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی۔ 1008 عیسوی میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران انند پال، جو کہ شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ 1008 عیسوی کے آخر میں دونوں لشکر ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئے۔ خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست فاش ہوئی۔ 1009 عیسوی کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 عیسوی میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ 1014 عیسوی میں سلطان نے انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ 1015 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر پر حملہ کیا
لیکن برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس جانا پڑا۔ 1018 عیسوی میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوج کا محاصرہ کیا۔ کنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کو جزیہ دینا قبول کر لیا۔ 1019 عیسوی میں کنوج کی ملکہ ریاست کال نجر کے راجہ گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متی راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کال نجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو کہ سلطان محمود سے شکست کھا چکے تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 عیسوی میں سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 عیسوی سے 1025 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اسی عرصہ میں سلطان محمود غزنوی کو اپنے مقبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا وار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم و شان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ دیا گیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 عیسوی میں ہوئی، جو کہ دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں اختتام کو پہنچی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔